ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ آئیے آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور مشہور کتاب دی فائن آرٹ آف اسمال ٹاک کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو انسان کو مؤثر گفتگو کا فن سکھاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کامیاب تعلقات، مضبوط دوستیوں اور خوبصورت مواقع کی بنیاد اکثر چھوٹی چھوٹی گفتگوؤں سے پڑتی ہے۔ مصنفہ ڈیبرا فائن کے مطابق گفتگو صرف الفاظ بولنے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کو اہم محسوس کروانے کا ہنر ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے جو نئے لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں یا اپنی بات اعتماد سے نہیں کر پاتے۔ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اچھی گفتگو پیدائشی صلاحیت نہیں بلکہ ایسی مہارت ہے جسے مشق کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کتاب کے چند ایسے طاقتور اسباب جانیں گے جو آپ کی شخصیت، تعلقات اور اعتماد کو بدل سکتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا حصہ ہے چھوٹی باتیں حقیقت میں چھوٹی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ عام گفتگو کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ موسم، روزمرہ کی زندگی یا معمولی موضوعات پر بات کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مضبوط تعلق کی شروعات ایک سادہ سی گفتگو سے ہی ہوتی ہے۔ ہر دوستی پہلے سلام سے جنم لیتی ہے اور ہر تعلق چند عام جملوں سے مضبوط بنتا ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ لوگ ہمیشہ آپ کے الفاظ یاد نہیں رکھتے، لیکن وہ یہ ضرور یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کروایا۔ خاموشی اکثر فاصلے پیدا کرتی ہے جبکہ ایک مختصر گفتگو دلوں کو قریب لے آتی ہے۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے دلچسپ بننے کی بجائے دلچسپی لینے والے بنیں۔ اس کتاب کا ایک نہایت خوبصورت سبق یہ ہے کہ لوگ ان افراد کو پسند کرتے ہیں جو سچے دل سے ان کی بات سنتے ہیں۔ اکثر لوگ گفتگو میں خود کو متاثر کن ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی کامیابیوں، اپنی معلومات یا اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن اچھے گفتگو کرنے والے لوگ دوسروں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ سوال پوچھتے ہیں، وہ توجہ سے سنتے ہیں، وہ دوسروں کو اہم محسوس کرواتے ہیں، اور سادہ سوالات بھی کسی انسان کے دل تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں توجہ دی جا رہی ہے تو وہ خود بخود آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب کا تیسرا حصہ ہے اعتماد مشق سے پیدا ہوتا ہے۔ اعتماد اچانک پیدا نہیں ہوتا، یہ مسلسل مشق سے بنتا ہے۔ ہر پر اعتماد انسان کبھی نہ کبھی گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ ہر بہترین مقرر نے ابتدا میں غلطیاں کی ہوتی ہیں، فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے کوشش جاری رکھی، اس لیے وہ آج پر اعتماد ہیں۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ چھوٹی شروعات بڑے اعتماد کو جنم لیتی ہے۔ دکاندار سے مختصر بات کرنا، کسی ساتھی کو سلام کہنا یا روزمرہ گفتگو کرنا انسان کے خوف کو کم کر دیتا ہے۔ گفتگو ایک مہارت ہے اور مہارت کی طرح اسے بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کا چوتھا حصہ ہے نام یاد رکھنے کی طاقت۔ کتاب کے مطابق کسی انسان کا نام اس کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جب آپ کسی نام کو یاد رکھتے ہیں اور گفتگو میں استعمال کرتے ہیں تو وہ خود کو قابل احترام محسوس کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی عادت دوسروں کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ لوگ ان افراد کو پسند کرتے ہیں جو انہیں اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے ایک اچھی گفتگو کرنے والا انسان صرف بولتا نہیں بلکہ دوسروں کی قدر بھی کرتا ہے۔ اس کتاب کا پانچواں حصہ ہے جسمانی زبان بھی گفتگو کرتی ہے، یعنی انسان کے الفاظ سے پہلے اس کا انداز دوسروں پر اثر ڈالتا ہے۔ مسکراہٹ، آنکھوں کا انداز، بیٹھنے کا طریقہ اور چہرے کے تاثرات سب کچھ گفتگو کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایک نرم مسکراہٹ دوسروں کو سکون دیتی ہے۔ پر اعتماد انداز انسان کو پرکشش بنا دیتا ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ بعض اوقات خاموشی میں بھی انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ اس کتاب کا چھٹا حصہ ہے سننے کا فن۔ اچھا سننے والا انسان ہمیشہ اچھا بولنے والا بھی بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ صرف جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔
لیکن حقیقی تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان پوری توجہ سے دوسرے کی بات سنتا ہے۔ لوگ ان افراد کے قریب میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جو انہیں محسوس کرواتے ہیں کہ ان کی بات اہم ہے۔ یہ کتاب ہمیں دوسروں کی بات مکمل سننے، بیچ میں مداخلت نہ کرنے اور جذبات کو سمجھنے کا درس دیتی ہے۔ اس کتاب کا 7واں حصہ ہے خاموشی سے خوفزدہ نہ ہوں۔ گفتگو کے دوران مختصر خاموشی ایک فطری چیز ہے۔ پر اعتماد لوگ ہر خاموش لمحے سے نہیں گھبراتے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ سکون کے ساتھ گفتگو جاری رکھنا ایک اہم مہارت ہے۔ سادہ جملے یا ماحول کے بارے میں مختصر بات چیت دوبارہ رابطہ پیدا کر سکتی ہے۔ مقصد کامل گفتگو نہیں بلکہ سچا تعلق بنانا ہے۔ اس کتاب کا 8واں حصہ ہے منفی عادتوں سے بچیں۔ کچھ عادتیں گفتگو کو کمزور کر دیتی ہیں۔ بار بار شکایت کرنا، دوسروں کی بات کاٹنا، ہر موضوع کو اپنی طرف لے آنا، دوسروں کو بولنے کا موقع نہ دینا تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ اچھی گفتگو احترام، توازن اور نرمی کا نام ہے۔ لوگ ان افراد کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں جو انہیں سکون اور عزت کا احساس دیتے ہیں۔ ڈیفائن آرٹ آف اسمال ٹاک یہ سکھاتی ہے کہ کامیاب گفتگو خوبصورت الفاظ سے زیادہ خوبصورت رویے کا نام ہے۔ ایک مسکراہٹ دوستی پیدا کر سکتی ہے اور ایک مختصر جملہ کسی کا دن بہتر بنا سکتا ہے، اور ایک چھوٹی سی گفتگو زندگی میں بڑے مواقع پیدا کر سکتی ہے۔ اسی لیے گفتگو سے مت گھبرائیے، لوگوں سے جڑے رہیے، انہیں اہم محسوس کروائیے اور سچے دل سے بات کیجیے، کیونکہ دنیا کے اکثر خوبصورت تعلقات ایک معمولی سی گفتگو سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ If you like this video then please subscribe to my channel and see you in the next video.